میں نے جو بات کی تھی شاید وہ تھوڑا مس کمیونیکیٹ ہوئی، اور میں نے یہ کہا کہ جی یہ جو منشیات ہے یہ اب گلگت بلتستان میں بھی پہنچ چکی ہے۔ لوگ انسٹیٹیوشنز کے جو ایلومنائز ہیں ان کو لا کر ایوارڈز دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ یہاں کے منشیات فروشی میں انوالو ہوتے ہیں۔ کل میں بات مس کمیونیکیٹ ہوئی، ہم نے کہا کہ وہ ہمارے طلباء کی بیس میں، وی آر ویری پراؤڈ آف اور الومنائی۔ بہت سارے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں آپ کے بیان کے بعد کہ انہوں نے کہا ہم اپنی بچیوں کو اب اس یونیورسٹی میں داخل نہیں کرانا چاہتے کیونکہ یہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ہم آپ سے معافی بھی مانگیں گے، لیکن اس یونیورسٹی کو یا یہاں کے بچوں کو یا ان کو یہ ڈرانا کہ شاید وہاں پہ کوئی بڑا غلط کام ہو رہا ہے، ہمیں سپورٹ کرے۔ ریسنٹلی آپ نے کوئی 25 اسٹوڈنٹس کو فارغ کیا اور ان کا آپ یہ کہنا ہے کہ ہمارا مستقبل تاریک کر دیا اس یونیورسٹی نے۔ 75% اٹینڈنس ہونی چاہیے، اس میں بھی یہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ان کا جو ایگزامز ہے اس میں بھی فیل ہے، نہ کبھی یہ ایگزام میں آتے ہیں، اور آخر میں جب یہ فیل ہوتے ہیں تو ہم پہ پریشر کرتے ہیں۔ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے منشیات پہ، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یونیورسٹی کے اندر منشیات کا استعمال ہو رہا ہے۔ پروفیسرس ہیں جو کہ واپس نہیں آئے، ان کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ بھی غیر قانونی ہوئی، اس پہ بلکہ عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے۔ پچھلے سال جی بی کے اسٹوڈنٹس نے فیڈرل بورڈ کو 40 کروڑ روپے فی قیمت میں پے کیے، یہ وہ پیسے تھے جو کیا یوں، تو ایک تو ہمیں یہ بڑا ڈنٹ ملا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اس وقت 4000 بچوں کے لیے اسکالرشپ دے رہا ہوں۔ کیا اتنی بڑی اچیومنٹ کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جہاں 100 بچیاں چلاس جیسی جگہ میں 50 بچیوں نے وہاں سے ڈگریاں حاصل کی ہے۔ کیمپسز کو سنا ہے کہ KIU مین کیمپس جو ہے وہ آن نہیں کرتا، تو یہ جو کیمپسز ہیں ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک، میں ہوں طاہر رانا۔ پروگرام مذاکرہ میں آج ہم بات کریں گے حال ہی میں جو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے وائس چانسلر کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جو سپیچ تھی، جو کہ بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وائرل ہے، اور مختلف جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے یا مختلف لوگوں کی طرف سے اس پہ رائے بھی سامنے آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جو کہ گلگت بلتستان کی ایک ایسی جامعہ ہے جہاں ہزاروں جو طلباء ہے ان کا مستقبل بھی منسلک ہے، اور اس یونیورسٹی یا اس جامعہ کی صورتحال کیا ہے اس وقت اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وائس چانسلر کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی عطا اللہ شاہ صاحب کو۔ سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں۔ تو شاہ صاحب، سب سے پہلا سوال، آپ گزشتہ دنوں ایک عالمی دن کے موقع پر آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارے ایلومنائز ہیں، پرانے جو طلباء ہیں، فارغ التحصیل جو طلباء ہیں، وہ یونیورسٹی کے باہر سے جو لڑکیاں ہیں یا اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں ان کو اٹھا کر لے جاتے اور ان کو آئس کا نشہ کراتے ہیں، آئس کا نشہ کراتے ہیں، آئس کریم کھلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، پہلے تو شکریہ آپ کے نیٹ ورک کا، جہاں بھی ایسے مسائل آئے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، آپ کے نیٹ ورک نے ہمارے اور عوام کے درمیان ایک اچھا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کانٹیکس کو میں تھوڑا چاہوں گا کہ ایکسپلین کروں، بات کیا ہوئی تھی اور اس کو کس طرح نشر کیا گیا تھا۔ ظاہر ایک کانٹیکس جب تک ہم نہیں سمجھیں گے۔ عالمی دن جو انسدادی منشیات یہ ہم ہر سال مناتے ہیں، اور بحیثیت ایک تعلیمی ادارہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کے اندر ہم وہ آگہی پیدا کریں کہ وہ ان منشیات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے اس وقت منشیات کی لپیٹ میں ہے، اس کے استعمال کی لپیٹ میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت تقریباً جو بہت بڑے بڑے جامعات ہیں وہاں ڈرگس اسٹوڈنٹس بھی یوز کرتے ہیں اور کچھ فیکلٹی بھی یوز کرتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، وہ چند اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں میں نے جو بات کی تھی شاید وہ تھوڑا مس کمیونیکیٹ ہوئی، اور میں نے یہ کہا کہ جی یہ جو منشیات ہے یہ اب گلگت بلتستان میں بھی پہنچ رہی ہے۔ آپ کو انفارمیشن یہ اینٹی نارکوٹک فورس سے ملی؟ نہیں، مجھے جو انفارمیشن ہے وہ اسی طرح میڈیا سے، کوئی نیوز پیپر سے، آپ کو پتہ ہے نا ٹائم ٹو ٹائم کوئی نہ کوئی خبریں آتی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں میں نے یہی کہا کہ بہت ہمارے طلباء کی بیس میں ان کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ باقی یونیورسٹیوں میں بھی ہے، کہ وہ طلباء یا پرانے طلباء کی بیس میں آ کے یا لڑکیوں تک اور لڑکوں تک ایکسس کرتے ہیں اور ان کو منشیات فراہم کرتے ہیں۔ تو اس کانٹیکس کو ایک جنرل کانٹیکس میں نے بات کی، لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کیا یوں میں یہ نہیں ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہے۔ ہر یونیورسٹی میں یہ کوشش ہو رہی ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ممکن ہے کہ ہو رہا ہو، کیونکہ ہمارے سامنے ابھی تک کوئی ایویڈنس ایسا تو نہیں آیا، لیکن وہ شنید کی جو بات ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آپ کو بھی پہنچتی ہے، مجھے بھی پہنچتی ہے۔ تو اس کانٹیکس میں ہم نے چونکہ بچیاں اور بچے ادھر بیٹھے تھے تو ان کو ہم نے وارن کیا، ایک وارننگ دی کہ کہیں آپ ان چیزوں میں، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو فزیکلی ایکسس کرے، آج کل سوشل میڈیا ہے، آپ کے نیٹ ورک سے اس کے ذریعے آپ کو کوئی بندہ جو ہے کسی بھی بیس میں، تو ہم نے اس کانٹیکس میں یہ بات کی کہ بچے اور بچیاں ایسے لوگوں سے نمبر 1 اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ اچھا، دوسری جو ہم نے اس میں بات کی رانا صاحب وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ جو جتنی بھی منشیات ہے اور جتنی بھی سگریٹ فروشی ہے یہ انہی دکانوں میں کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے نا، تو ہم نے NF کو یہ بھی کہا کہ ہمارے آس پاس بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بے تحاشا کنسٹرکشن ہو گئی ہے، گو کہ ہم نے گورنمنٹ سے اس پہ ریکویسٹ بھی کی کہ یہ ساری زمین اب آپ ہمیں ایلوکیٹ کرے، اس لیے کہ اس زمین کی وجہ سے ہم بہت تھریٹ میں آ رہے ہیں۔ یہ بالکل یونیورسٹی کے اوپر زمین ہے، آپ ادھر سے دیکھیں تو یونیورسٹی ساری اس کی تھریٹ میں ہے۔ اب وہ جو ایشوز ہے وہ آنے والے وقتوں میں بڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ناقدین کا یہی کہنا ہے شاہ صاحب کی ٹھیک ہے ایک چیز ہو رہی ہے، ایک تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی تربیت کا پھر کمی ہو گئی کہ ویلیوز پہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار نہیں کیا، جو آپ کے سابقین ہیں، جو آپ کے ایلومنائز ہیں، لوگ انسٹیٹیوشنس کے جو ایلومنائز ہیں ان کو لا کر ایوارڈز دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ یہاں کے منشیات فروشی میں انوالو ہوتے ہیں۔ میں بات مس کمیونیکیٹ ہوئی، ہم نے کہا کہ وہ ہمارے طلباء کی بیس میں، اوکے، اس لیے وہ یہ کبھی ہم نہیں، ہمارے وی آر ویری پراؤڈ آف اور الومنائی، ماشاء اللہ آپ کے ہاں بھی ہمارے الومنائی ہے، اور الحمدللہ جتنے بھی الومنائی ہے وہ پاکستان میں دنیا میں بہت بہترین۔ اس وقت رانا صاحب یہ جتنے بھی منشیات فروش پورے پاکستان میں تعلیمی اداروں میں گھستے ہیں وہ انہی اسٹوڈنٹس کے بیس میں، دے آر یوزنگ دی ینگ، تو اس لیے ہم نے اس کانٹیکس میں بات کی۔ شاہ صاحب اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کچھ اور کلیئرٹی ہمیں چاہیے کہ جو والدین ہیں یا بہت سارے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں آپ کے بیان کے بعد کہ انہوں نے کہا ہم اپنی بچیوں کو اب اس یونیورسٹی میں داخل نہیں کرانا چاہتے کیونکہ یہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے، آیا اس کا سدباب ممکن ہے؟ کیا اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ ان جو لوگ اس طرح کے کبھی جرم کے اندر شامل ہیں ان کو گرفتار نہیں کر سکتی؟ کیا ریاست کی ریٹ نہیں ہے؟ دوسرا ان لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں کہ جو لوگ اب اپنی بچیوں کو وہاں داخل نہیں کرانا چاہتے۔ تو میں شاید اس تاثر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہے منشیات پہ۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یونیورسٹی کے اندر منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، نہ اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ اس کی بیس میں ایکسس کرنا چاہتے ہیں، اور اینٹی نارکوٹک فورس ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی دیکھیں۔ یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ ہماری بڑی اسٹرینجنٹ پالیسی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے 8 اسٹوڈنٹ کو اسموکنگ پہ نکالا ہے، تو جس ادارے میں اسموکنگ کی گنجائش نہیں ہے، اور میں نے اپنی فیکلٹی سٹاف کو بھی کہا ہے کہ اسموکنگ کے حوالے سے بھی ہم کوئی اس میں رعایت نہیں کریں گے، ایون اگر ہماری فیکلٹی سٹاف اس میں انوالو ہو۔ تو جہاں تک ان والدین کی بات ہے ان سے میری گزارش ہے کہ یہ کوئی شاید مس کمیونیکیٹ ہو گئی یا بات کسی اور پیرائے میں کی گئی، اور اس کو سمجھنے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بچیوں کے اندر ویلیوز بھی ہے، ہماری الومنائی انتہائی ذمہ دار الومنائی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت منشیات کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے پورے علاقے میں، پورے پاکستان میں، اور ان کا ٹارگٹ یوتھ ہے نا۔ میں تو نہیں ہوں، کیونکہ دے وڈ لائک ٹو کیچ اے پرسن جس کی ایج 15-20 سال ہو، کیونکہ وہ یہ دیکھے گا کہ وہ ایک ایسا ینگ بچہ آئے کہ اس کو اگلے 40 سال تک اس کا کسٹمر رہے۔ سر اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔
یہ ہوتی ہے جو سچ ہے، حقائق ہے. اب میرا روی بھی ہو رہی ہوگی، منشیات کا استعمال بھی ہو رہا ہوگا، تو یہ کب کوئی ظاہر ہے کسی نے تو آواز اٹھانی ہے اس پہ. رانا صاحب، آنکھیں بند کرنے سے حقیقتیں نہیں ٹھل جاتی. آپ کے اس معاشرے میں اس وقت جو حالت ہے یوتھ کا پورے ملک میں، I'm not talking of GB، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اپنے طور پہ پروووس کمیٹی، گائیڈنس کمیٹی، ہمارے پاس بہت اچھی کمیٹیاں ہیں، اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہے، کلبز ہے. ہم اپنی یونیورسٹی کے پریمسز کے اندر تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے جس کی بچی، لیکن ظاہر ہے یونیورسٹی کے باہر جو چیز ہے اس پہ میرا. اور وہ جو ابھی ایک مہم بھی چل رہی ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹی کے باہر اوباش لڑکے جو ہیں وہ بچیوں کو چھیڑتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا نا، ابھی یہ باقاعدہ اس پہ میڈیا میں وہ آئے اور اس پہ ایکشن بھی لیا گیا. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ نے اسموکنگ پہ کچھ طلباء کو فارغ کیا، تو ریسنٹلی آپ نے کوئی 25 اسٹوڈنٹس کو فارغ کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم جو ہے وہ 150 اسٹوڈنٹس آپ کے ہیں جن کو آپ فارغ کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ان کی غلطی ہوتی ہے اور نزلہ ہم پہ گرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں یا ہمارا مستقبل تاریک کر دیا اس یونیورسٹی نے. دیکھیے رانا صاحب، میرے خیال میں ایک یونیورسٹی جہاں پہ مین کیمپس میں 7,000 بچیاں پڑھ رہی ہے اور بہت ہی شوق سے پڑھ رہی ہے، اور 3-4 چیزیں جو میں یہاں کے بچوں میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں تو پورے پاکستان میں کہ ایک بچہ محنتی بہت ہے یہاں کا، دوسرا اس کے اندر اخلاقیات بہت اچھا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے بہت محنت کرنی ہوگی آگے جانے کے لیے، کیونکہ دے بیکم فرام ویری بیکورڈ ایریاز. تو بائی اینڈ لارج تو ہماری ایک پالیسی ہے کہ جب بھی کوئی ایڈمیشن ہوتا ہے تو ایک انڈرٹیکنگ ہم بچوں سے لیتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں کسی قسم کے غیر اخلاقی کاموں میں شریک نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ وہ کسی سیاسی جماعت میں، کسی فرقہ واریت میں، کیونکہ یہ ایپیکس کمیٹی کی ڈیسیجنز ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ہمیں اس کی پابندی. تو یہ جو ضابطہ اخلاق ہے یہ وی سی سے لے کر ایک پی این تک اور اسٹوڈنٹ پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب یہ جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں، اب ایک پالیسی ہے کہ ایک بچہ جو 1 GPA میں لیتا ہے تو اس کو ایک پروبیشن پہ رکھا جاتا ہے. اس کے بعد اگر وہ دوسرے سیمسٹر میں امپروو نہیں کرتا تو اس کو وارننگ، تیسرے پہ اگر نہیں کرتا تو اس کو ڈراپ کیا. اب یہ جو بچے ڈراپ ہوتے ہیں رانا صاحب، آپ اس سے اندازہ لگائے کہ ہمیں بھی بڑی لاس ہے. ایک تو یہ لاس یہ ہے کہ یہ بچے ظاہر علم کی اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں. دوسری لاس یہ کہ ہمیں فائنینشیل بہت لاس ہے. جو بچہ مجھے 40,000 روپے پر سیمسٹر دے رہا ہے، اگر میں 150 تو آپ جسٹ امیجن کے. اب پرابلم یہ ہے کہ چیسی کی ایک پالیسی ہے، ہماری اکیڈیمک کاؤنسل نے وہ پالیسی اپروو کی ہے. اس میں جو بچے، اب آپ نے دیکھا کہ اس میں کسی کا GPA 1 ہے، کسی کا 1.5 ہے، کوئی 2 ہے. چنانچہ ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ کے HOD کو یہ ادوائز کیا ہے کہ وہ میرٹ پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ بیمار تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا تھا اور وہ ایگزام میں نہیں بیٹھا. اب یہ جو بچے، ان کی اکثریت، نہ تو ان کی اٹینڈنس، ہماری 75% اٹینڈنس ہونی چاہیے، اس میں بھی یہ نہیں ہے. دوسری بات کہ ان کا جو ایگزامز ہے اس میں بھی فیل ہے، نہ کبھی یہ ایگزام میں آتے ہیں، اور آخر میں جب یہ فیل ہوتے ہیں تو ہم پہ پریشر کرتے کہ جی اب میں چلے اس سے بھی آگے جاتا ہوں، میں فیل ہوتا ہوں، آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ایک اپیل کریں گے. چلے آپ کے HOD نے نہیں مانا تو آپ VC کے پاس جائیں گے، صحیح، اور آپ اپیل کریں گے. ایک اپیل کمیٹی ہے، چلے میں بھی HOD سے جا کے بیٹھ کے ہم دیکھ لیں گے کہ میرٹ پہ کیسے جینون کیسز ہے جنہوں نے پڑھا ہے لیکن کہ ایگزام ان سے مس ہو گیا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صبح آ کے HOD کے کمرے کو اپنے استادوں کے، اور پھر ان کے ساتھ جو انہوں نے بدتمیز گفتگو کی ہے وہ آپ کے پاس وائرل ہے سوشل میڈیا. صحیح بات ہے. تو اس طرح کی رویوں کو تو ہم کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے جہاں اسٹوڈنٹس کی بات کی، تھوڑا سا آپ کے جو پروفیسرز کی بات کریں یا آپ کے جو فیکلٹی کی بات کریں، کہ بہت سارے آپ کے فیکلٹی ایسے ہیں جو وزٹنگ پہ آئے تھے اور
کورٹ کے ذریعے وہ دوبارہ ابھی پرماننٹ ہے، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ دوسرا، بہت سارے ایسے آپ کے پی ایچ ڈی کے لیے گئے ہوئے جو آپ کے پروفیسرس ہیں جو کہ واپس نہیں آئے، ان کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے وہ بھی غیر قانونی ہوئی، اس پہ بلکہ عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے۔ 3 چیزیں 1 بائی 1 میں کروں گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو لوگ کورٹ سے آئے ہیں اور پرمنٹ ہوئے ہیں وہ تو بڑی پرانی باتیں ہو گئی، میرے ٹینور میں ایسا کوئی نہیں ہوا۔ نمبر 1 کیونکہ میں نے ایک فیئر چانس سب کو دیا سلیکشن بورڈ پہ، اور جو میرٹ پہ تھا وہ آ گیا، تو یہ اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے، 4-5 لوگ ہوں گے، 3 ہوں گے، جن لوگوں نے، ہم کرتے یہ ہے کہ 3 سال ان کو چھٹی دیتے ہیں، پھر چوتھے سال بھی وتھ پے۔ اب یہ ایک پالیسی گورنمنٹ کی 3 سال ہے، جس ٹیچر نے 3 سال نوکری کی وہ انٹائٹل ہے کہ 3 سال۔ اس وقت کی انتظامیہ نے اور اس وقت کے سنڈیکیٹ نے یہ دیکھا کہ ایک بہت ریموٹ ایریا ہے اور یہ یہاں کو زیادہ ضرورت ہے پی ایچ ڈیز کا، اس کا دیکھے فائدہ بھی دیکھے کہ ہم آج 150 پی ایچ ڈی لوکل لوگ ہیں، تو یہ پالیسی اگر نہ ہوتی تو شاید آج 15 بھی لوکل لوگ نہ ہوتے۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جی ان کو چوتھے سال کا بھی آپ دے، تو یہ تقریباً آپ سمجھے کہ ایک ٹیچر پہ ہمارے 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ روپے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کا جو ماڈل یہ ہے کہ وہ 4 سال بعد یا اچھا اس کے بعد اگر وہ چھٹی لیتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ پی ایچ ڈی 4 سال میں مکمل نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر 4 سال میں آپ نہیں آتے تو اس کے بعد چھٹی آپ کو بغیر تنخواہ کی دی جائے گی۔ یہ پالیسی ہے پورے پاکستان میں۔ اب اس میں کچھ لوگ یا تو ادھر سیٹل ہو گئے یا وہ کسی وجہ سے کمپلیٹ نہیں کر سکے، اور یہ اتنے لوگ نہیں ہے، 3 ہے یا 4 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے ہم نے یہ گزارش کی، اور اس میں نام نہیں لوں گا، ابھی ہم نے ایک فیکلٹی سے باقاعدہ پہلی قسط 30 لاکھ روپے کی وصول کی، اور ان کو ہم نے کہا کہ 3 سال میں یہ آپ اپنے پیسے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اس طرح گئے ہیں ان سے ریکوری بھی ہوگی، وہ اپنے پیسے واپس کرے، ٹھیک ہے، نہیں آنا چاہتے ہم ان پہ کوئی FIR تو نہیں درج کر سکتے نا۔ تیسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں ہمارے ایکٹ میں ایک پروویژن ہے کہ اگر سینٹ کسی وائس چانسلر کی پرفارمنس سے خوش ہو تو وہ چانسلر کو ریکمینڈ کر سکتے کہ اس کو ایک نیا ٹینیور دیا جائے، بلکہ کلاز ہے، چانسلر کی ڈسکریشن ہے، اگر وہ سینٹ سے ایگری نہیں کرتا یا وائس چانسلر کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے تو اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے۔ میرا جب یہ ایکسٹینشن کا کیس آیا تھا تو رانا صاحب ایون مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ سینٹ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارے چیئرمین سینٹ نے مجھے نکالا، مجھے کہا شاہ صاحب آپ جا کے کھانے کا انتظام کریں، ہم کچھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے اپنے ٹینیور کا 3-3.5 سال کا پورے رپورٹ لی تھی کہ آپ نے کیا 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 ہے۔ سینٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے ایکسٹینشن کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کیس چانسلر کو بھیجا، الوی صاحب کو، اور الوی صاحب نے اس کو اسی تناظر میں اور اسی کانٹیکس میں کہ چونکہ سینٹ نے سپورٹ کیا ہے اور میجارٹی سپورٹ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بندے، تو یہ ایک رول کے مطابق ہوا ہے۔ اور کوئی دیکھیں تو عدالتی کیس پہ آپ پھر اس پہ تو دیکھیں وہ اللہ بخشے ہمارے شاہ نواز صاحب کو، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن جب ہم کورٹ میں گئے اور علی بیگ صاحب نے بھی کہا کہ جی ویسی، تو کورٹ تو خیر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ کافی عرصے سے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ مالی بحران کا شکار رہا ہے، اور اب کیا صورتحال ہے؟ ہم نے سنا کوئی بورڈ دوبارہ سے شفٹ ہو رہا ہے، رانا صاحب 3-4 چیزوں میں جب 2018 میں آیا تو آپ کو یاد ہے کہ حفیظ صاحب کی حکومت تھی، اور میں جب حفیظ صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت بورڈ کے حوالے سے لوگوں کی کچھ تحفظات ہے، لیکن ہم اس میں جلدی نہیں کریں گے، آپ ابھی نئے آئے، آپ 6 مہینے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے 6 مہینے دے دے تاکہ میں اس کو اسٹڈی کروں اور کیا ریفارمز اس میں ہم لا سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس بات کے صرف 2 ہفتے بعد ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے کہ جی ہمارے پبلک سیکٹر اسکول کالجز جو ہے وہ ایفیلیٹ ہوں گے فیڈرل بورڈ سے۔ اس فیصلے سے تو بظاہر ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن یونیورسٹی کو اس فیصلے سے ابھی جو سالانہ ڈیفیسٹ، آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں
کہ پچھلے سال جی بی کے اسٹوڈنٹس نے فیڈرل بورڈ کو 40 کروڑ روپے فی قیمت میں پے کیے. یہ وہ پیسے تھے جو کے آئی یو, تو ایک تو ہمیں یہ بڑا ڈنٹ ملا. اور نقصان کتنا ہے اس وقت, ڈیفیسٹ کتنا ہے یونیورسٹی؟ ڈیفیسٹ یہ سارا ملا کے 30 سے 40 کروڑ روپے, یعنی یہی پیسہ تقریباً. تو ہم یہی بات کرتے تھے کہ یار اگر یہ نہ ہوتا کہیں تو شاید ہم سرپلس بھی کریٹ کرتے. اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ موجودہ حکومت کے ساتھ تھوڑی ایڈوکیسی ہماری ہو رہی ہے. ہم دیکھیں, ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کے آئی یو بورڈ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی نے بنایا ہے. ہمارے ایکٹ کے اندر تھا یہ کہ یہ بورڈ کا کام کریں گے. ہمارا جو پہلا PC1 اپروو ہوا اس میں 62 یا 72 لوگوں کی ویکینسیاں اپروو ہو گئی. اب ان لوگوں کو ہم نے لے لیا جو پچھلے تقریباً 2009 سے 8 سے جب سے یہ بورڈ بنا ہے تقریباً 15 سال تو ہو گئے, وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے. اب مسئلہ یہ کہ ان کی تنخواہ تو یونیورسٹی نے دینی ہے, اب ان کے آپریشن کم ہوں گے تو ریونیو کم ہو گیا. تو اس لیے ہم یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ یہ آپشن ہم نے نہیں ایکسرسائز کی, یہ فیصلہ ہم نے کیا, یہ ہمارے PC1 کا حصہ تھا. 2008 اور 2002 کے یونیورسٹی آرڈر دونوں میں یہ تھا, قانوناً ہمیں پابند کیا گیا تھا کہ یہ آپریشن. ابھی ہم نے جو ماڈل دیا ہے اس وقت, ہم جو CM صاحب کے ساتھ بھی اور چیف سیکرٹری, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ایک اٹانومس بورڈ بنائیں. اب VC کو چیئرمین رکھے نہ رکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں آپ بورڈ کے اندر آپ منسٹر ایجوکیشن کو بھی رکھے, سیکرٹری ایجوکیشن کو بھی رکھے, ہائر ایجوکیشن کو بھی رکھے, DG اسکولس کو بھی رکھے, اور ایک براڈ بیس بورڈ بنائے. اور آپ جو ریفارمز یا اصلاحات چاہتے ہیں آپ خود لیں اس میں. اور یہی نقطہ نظر جو ہے وہ CM صاحب کا بھی ہے کہ جی انسٹیٹ کہ ہم اس کو کسی اور حوالے کریں, اس بورڈ کو ہم امپروو کریں اور 3-4 سال ان کو دوبارہ دے کہ یہ اپنے. اچھا یہ ابھی آ رہا ہے آپ کی طرف, مطلب یہ اچھا, لیکن CM صاحب کی خواہش ہے بھی, یار تو نہیں رہے. VC صاحب ایک جو چیز ہے کہ آپ ایک جو ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم یونیورسٹی کی, آپ کی یونیورسٹی چونکہ ایک ریسرچ کے حوالے سے ظاہر ہے تمام یونیورسٹیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ریسرچ پہ کام کرتی ہیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ. ایفاد ہے یا گلاف پروجیکٹ ہے یا بہت سارے جو انٹرنیشنل فنڈنگ ایجنسیز ہیں جو یونیورسٹیز کو بہت سارے پروجیکٹس دیتے ہیں, تو کیا ان سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, آپ فنڈنگ نہیں لا پا رہے؟ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کنسلٹنسیز آپ کے جو لوگ, آپ خود یا آپ کے جو پروفیسر صاحبان کرتے ہیں, اس کا کچھ حصہ یونیورسٹی کو؟ میں بالکل, ہم نے اس پہ موجودہ حکومت سے بھی بات کی اور پچھلی حکومت سے بھی, اور پرنسپلی انہوں نے یہ ایگری کیا کہ جو بھی اس طرح کی کنسلٹنسیز ہوں گی وہ پہلے ہم کے آئی یو کو ریفر کریں گے. الحمدللہ اس وقت ہم تقریباً 6 پروجیکٹس گلاف 2 کے ساتھ کر رہے, تقریباً 6 کروڑ روپے کے, 7 کروڑ روپے کے. ہمارے اس وقت افاد کے ساتھ پروجیکٹس کر رہے ہیں, ہم WWF کے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں, پاکستان سائنس اکیڈمی کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس تمام اچھا اس میں ماڈل ہم نے یہ بنایا کہ اس انکم کا 3 حصہ یونیورسٹی فنڈ میں جائے گا, صحیح, اور ایک فنڈ میں. تو اس سے ہم یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس سال تقریباً ان کنسلٹنسی سے ہمیں تقریباً 10 کروڑ روپے ملنے چاہیے, یہ ہم نے پلان کیا ہے. اس سے پہلے بدقسمتی سے یونیورسٹی میرے ٹینور سے پہلے یونیورسٹی نے ان چیزوں میں اسٹیپن نہیں کیا تھا. اچھا اس کی وجہ یہ دیکھیں, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس 150 PhD, رانا صاحب 150 PhD گلگت میں ایک بہت بڑی قوت ہے. تو ابھی ہم الحمدللہ ابھی ہمیں لیٹسٹ ایک پروجیکٹ ملا جو وومن ڈیولپمنٹ کا ہے, جس 6 ڈسٹرکٹ میں ہم نے ان کو ٹریننگز دی ہے, جس میں ووکیشنل ٹریننگز بھی ہے, انٹرپرینورشپ ٹریننگ بھی ہے, فری لانسنگ ٹریننگز بھی. ہمارے ساتھ 2 اور پارٹنرز ہیں. اسی طرح PDCN کے ساتھ ہم ٹیچر ٹریننگ کا ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. گلاف میں ہم کر رہے ہیں, افاد کے ساتھ, جو ہمارا GBDMA کے ساتھ. تو الحمدللہ میرا یہ خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا جو ریسرچ پورٹ فولیو ہے یا جو کنسلٹنسی پورٹ فولیو ہے وہ کافی بہتر ہو رہا ہے. لیکن ایک جو بنیادی بات ہے کہ جو ڈیفیسٹ ہمیں اس ایگزامینیشن جانے سے ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی کنسلٹنسیز کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی کے بہت سارے طلباء و طالبات جو ہیں مختلف شعبوں کے اندر ظاہر ہے وہ اسٹڈی تو کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی ان کو شامل کیا جاتا ہے. بالکل. ابھی ہمارا ایک ٹیم گئی ہے شمشال, صحیح, ان کے ساتھ ہمارے 15 بچے بچیاں, ہم ان کو باقاعدہ ایک آنریڈی, ابھی ہم نے ایک بڑا اچھا کام کیا اور میرے خیال میں آپ اپریشیٹ کریں گے کہ میں نے گلاف 2 کو کہا
کہ دیکھیں آپ یہ ریسرچ کر رہے یا جو بھی کر رہے، کل آپ جائیں گے تو آپ اس طرح کریں کہ 50 اسکالرشپ آپ دے دیں کہ یہ لوگ ان ویلیز میں ریسرچ کرے. تو انہوں نے اپنے فنڈ میں 2 لاکھ پر اسٹوڈنٹ ہمیں اپروو کیا ہے، جس سے ہم فیلڈ ورک کریں گے، ان کو آنریڈی دیں گے بچوں کو. اس میں تقریباً آپ سمجھے کہ 30 اسٹوڈنٹ KIU اور 20 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی آف بلتستان. ہم نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی اور تقریباً 35 اس وقت ہم نے ٹاپک دیے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کو ہم ہر پروجیکٹ میں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ یہ ہے کہ وہ ویلیز میں جا کے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. اگر ہم اس کے لیے یہاں سے کوئی اور بندہ انگیج کریں گے تو اس کو تو ہمیں بہت بڑی کاسٹ دینی پڑے گی. اس اسٹوڈنٹ کو ہم ڈیلی ایک 1500-2000 کا آنریڈیا دیتے ہیں، اس کا فوڈ لاجسٹک تو وہ ہمیں بہت سستا پڑتا ہے اور ہم پھر اس کو اچھی طرح. پھر دوسری یہ تو فائنینشیل ہے، اس بچے کے اندر اپنی ویلی کے بارے میں، اس کی چیلنجز کے بارے میں ایک آگہی آتی ہے. کل یہ پروجیکٹ نہیں بھی ہے تو بچہ اس کا کسٹوڈین ہے. تو تھینکس ٹو گلوف 2 کہ انہوں نے اس معاملے کو سمجھتے ہوئے، ان کا ایکسپیرینس بھی بڑھتا ہے. بالکل. اچھا شاہ صاحب، جو طلباء ہیں جو آپ کے اچھے جو مارکس لینے والے، جن کو اسکالرشپ آپ لوگ دیتے ہیں، تو پچھلے سال کے جو اسکالرشپس تھے یا ان کی جو فیس ریٹرن والا معاملہ تھا، وہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہو رہا؟ نہیں، ہم نے ان کو اس سیمسٹر میں ایڈجسٹ کر دیا. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے فیس بڑھائی تو اس پہ بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی، 1 مہینے یونیورسٹی بند رہی. پھر ایک وقت آیا کہ حکومت نے ہمیں کہا کہ کیچ انہوں نے بند کیا، آپ کو یاد ہے، تو حکومت نے کہا کہ جی آپ وڈرا کریں. اس وقت ہماری میٹنگ ہوئی تو مجھ سے CM صاحب نے کہا کہ جی کتنا آپ کا ڈیفیسٹ ہے؟ میں نے کہا جی 40 کروڑ. تو CM صاحب نے کہا کہ ہم 20 کروڑ روپے ہم آپ کو دے دیں گے. اب آج تک تو 5 کروڑ روپے لون کے طور پہ دیا ہے واپس لینے کے لیے. 15 کروڑ روپے تو وہ باقی حکومت سے بھی کچھ نہیں ملا ابھی تک 1 روپے. اچھا چلے اس پہ بات کرتے ہیں، HEC پہ. HEC ظاہر فنڈنگ تو HEC نے کرنی ہے. آپ کے اچھے خاصے کیمپسز بھی ہیں، میرے خیال سے اسی کیمپسز کے اس موضوع کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. کیمپسز کو سنا ہے کہ KIU مین کیمپس جو ہے وہ آن نہیں کرتا. HEC جو بھی پیسہ دیتا ہے، ظاہر ہے HEC جو پیسہ دیتا ہے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو دیتا ہے. تو یہ جو کیمپسز ہیں ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مینلی تو قصوروار HEC بھی ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ سب کیمپسز صوبائی حکومت کی ڈیمانڈ پہ بنی تھی. یعنی KIU نے اپنی طرف سے کسی سب کیمپس بنانے کے لیے نہیں لکھا. اس وقت کے چیف منسٹر گورنر نے لکھا گورنمنٹ کو کہ جی ہمیں ہنزا میں، ہمیں چلاس میں، ہمیں غزر میں، اور ٹھیک تھا میرے خیال میں، اچھا ہے، اچھی بات ہے. اگر ادھر 1500، دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سب رانا صاحب بات کرتا ہوں، چلاس میں 400 اسٹوڈنٹ ہیں، 100 بچیاں ہیں اس میں، اور بچیوں کے لیے الگ کیمپس ہم نے بنائی ہے. کیا اتنی بڑی اچیومنٹ کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جہاں 100 بچیاں، چلاس جیسی جگہ میں 50 بچیوں نے وہاں سے ڈگریاں حاصل کی ہے. یہ میری نظر میں یہ ساری اچیومنٹ ایک طرف اور یہ اچیومنٹ دوسری طرف، کہ جہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں لٹریسی ریٹ 0 ہے وہاں پہ. اب ہوا یہ کہ چاہیے یہ تھا کہ HEC نے جب ہمیں یہ لائبلٹی ٹرانسفر کی تو ان 3 سب کیمپسز کے لیے کم از کم ہمیں 150 ملین ایڈیشنل دینا تھا. ابھی واقعہ یہ ہے کہ 2018 سے ہمارا بجٹ 75 کروڑ سے 1.5 ارب پہ چلا گیا، ڈبل ہو گیا نا. تنخواہیں جو تھی، کیونکہ حکومتیں تنخواہیں بڑھاتی ہے اور گرانٹ نہیں بڑھاتی، تنخواہیں 55 کروڑ سے چلی گئی 1 ارب 10 کروڑ پہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ 80 کروڑ کے اضافے کے لیے HEC نے ہمیں اضافہ کتنا دیا؟ 100 ملین، 10 کروڑ، 70 کروڑ کا بوجھ یونیورسٹی پہ ڈال دیا. تو یہ جو کیمپسز تھے جن کو HEC کے کچھ پروجیکٹ کے پیسوں سے چلایا جا رہا تھا، تو پروجیکٹ کے پیسے ختم ہونے تک تو یہ ایشو نہیں تھا نا. پروجیکٹ تو ختم ہو گیا نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، پروجیکٹ کے اس کے بعد ریکرنگ بجٹ ان کو دینا تھا نا، ان کو آن کرنا تھا نا. انہوں نے نہیں کیا نا، یہی تو ہمارا ان سے. تو اس کا مطلب ہے جو HEC پیسے دے رہا ہے وہ صرف مین کیمپس کے لیے، وہ بھی پچھلے 6 سال سے ایک جگہ پہ کڑے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ 6 سال میں بجٹ میں اضافہ 80 کروڑ ہوا اور ہماری الاٹمنٹ یا لوکیشن میں 10 کروڑ.
تو ان کو پرماننٹ کرنے کے حوالے سے دیکھیں اس میں تو اپنی طرف سے کہوں کہ رانا صاحب مجھے بالکل، یہ بچے سارے میرے ہاتھ سے اپوائنٹ ہوئے ہیں، یہ تینوں سب کیمپسز میری بڑی محنت سے بنائے، اپروول تو میرے آنے سے پہلی ہوئی تھی، اب اس میں 1500 بچیاں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو ڈساؤنٹ تو نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس پہ، میں نے تو بڑا پازیٹیولی HEC کو لکھا ہے کہ جی آپ ان کو ریگولرائز کریں، کیونکہ ایک پروسیس سے آئے ہیں، یہ کوئی ہم نے اپنی پک اینڈ چوز نہیں کیا، ایک کمپٹیٹیو پروسیس سے آئے ہیں اور ان کی ایک زندگی۔ اچھا نقصان مجھے یہ ہو رہا ہے کہ اچھی فیکلٹی وہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہے، اتنی محنت سے میں پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، تو میری نظر میں یہ ان کا حق بھی ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے، اور میں نے باقاعدہ اس کا کیس بھی بھیجا ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ مستقبل کیا دیکھتے ہیں ان کیمپس؟ دیکھیں مستقبل یہ لوگ کورٹ میں بھی گئے ہیں، HEC ابھی تک کوئی پالیسی نہیں دے سکی ہمیں، خدا کرے وہ کوئی پالیسی دے، میں نے اس کو بار بار لکھ رہا ہوں۔ وہاں جو HEC میں لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات پر بھی نہیں، وہ بالکل کہ آپ پاورفل ہوں گے، آپ اپنی بات منوانے والے ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں اصل میں مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری تھی، یہ 31 سب کیمپسز بنی ہے اس پروگرام کے اندر، 31۔ اب وہ 1-2 کیمپس ہوتی تو شاید وہ ہمیں خود کہتے کہ آپ فیصلہ کریں، اب وہ کہتے جی 31 سب کیمپسز کا ایک فیصلہ ہم نے کرنا ہے اکٹھا، تو وہ فیصلہ ہوگا تو وہ ہم آپ کو بھی کمیونیکیٹ کریں گے۔ اگر یہ 1-2 کیمپسز ہوتی تو شاید ہم اپنے سنڈیکیٹ سینٹ سے بھی اپروو کراتے۔ اب وہ جو پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے ہمیں فنڈنگ بھی دینی ہے، صرف پالیسی تو نہیں ہے نا۔ اگر وہ کہتے ہیں ان کو ریگولر کرے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں 100 ملین ایڈیشنل فنڈنگ دے، اس لیے کہ صرف ریگولر کرنا۔ تو اس وقت یہ تقریباً ہر سب کیمپس، مین کیمپس سے آپ سمجھے کہ تینوں ملا کے کوئی 8-9 کروڑ روپے برڈن ہے۔ ہماری تو یہ گزارش GB گورنمنٹ سے بھی ہمیشہ رہتی ہے کہ جی کم از کم ان سب کیمپسز کو تو آپ اون کرے، ہمیں کوئی 100-150 ملین آپ ان کے لیے دے، کیونکہ یہ تو ہم نے آپ کے کہنے پہ شروع کی تھی۔ اچھا شاہ صاحب، ہم نے سنا کہ آپ نے پیٹرول پمپ بنانے کی بات کی، آپ بزنس کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ماڈل ہے؟ کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، کیا ہے اس میں؟ رانا صاحب HEC نے ہمیں ایک ماڈل دیا ہے کہ تمام یونیورسٹیاں اپنی دیگر ذرائع آمدن کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس میں ایک بات تو آپ نے کی کنسلٹنسیز کی، اس کے علاوہ وہ اپنے ریسورسز کو موبلائز کرے، کسی کے پاس اگر زمین ہے اس پہ کوئی چیز بنائے، اگر کسی کے پاس کوئی اور ایسا ریسورس ہے، مثال کے طور پہ ہم نے ہنزا میں ایک لیز پہ ہوٹل لے لیا جس میں تقریباً 50 لوگوں کی، وہ چل رہا ہے انشاءاللہ، اس سے ہمیں ہر سال کوئی 10-15 لاکھ 20 لاکھ روپے، اور میرا خیال ہے آگے جا کے بڑھ جائے گا۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ پبلک پرائیویٹ پالیسی ہم نے اپروو کرے اپنی سینٹ سے، جس کا ماڈل یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پرائیویٹ پارٹنر ہمارے ساتھ کوئی ایسا ہائی رائز بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، وہ کوئی ایسی فیسلٹی پمپ بنانا چاہتا ہے، کوئی اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، تو اس میں مطلب ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس میں ہم نے آپ نے دیکھا ایک پانی کا ایک پروڈکٹ شروع کیا کراکرم سپرنگ واٹر پہ، ابھی فوڈ پروسیسنگ یونٹ بنا۔ کیا وہ ہے سر، اس پہ کوئی ارننگ ہو رہی ہے؟ الحمدللہ اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھوٹی مارکیٹ ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو خاص کر گورنمنٹ ہو یا کوئی اس طرح کے اداروں کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو جیب بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی باقاعدہ اس کا ہمارے پاس اسکرول آتا ہے کتنے وہ گئے، اس میں ماڈل دیکھیں، اس میں ہماری انویسٹمنٹ 0 ہے، نمبر 1۔ ایک پرائیویٹ انٹرپرینور نے اپنا پلانٹ لگایا، ہم نے اس کو جگہ دی ہے، جو بھی نیٹ پروفٹ ہوتا ہے چاہے لاکھ ہے چاہے 50,000 ہے، وہ 50-50 اس کا باقاعدہ ایک، اس کا کوئی MIS ہے کیونکہ ٹیک کا دور ہے ظاہر ہے، تو باقاعدہ ایک سسٹم ہے، باقاعدہ اس کا لاگ بک ہے، وہ آن لائن مینوئل ہے، نہیں آن لائن ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ جو ٹرک نکلتا ہے اس کا ڈیٹا آتا ہے، کتنی بوتلیں، وہ بھی آن لائن ہے، اور اس کو باقاعدہ CCTV سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، ظاہر ہے عرصہ آپ نے گلگت بلتستان میں گزارا ہے، ادبی شخصیت ہیں آپ، بولنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں، تو کوئی پیغام آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو دینا چاہیں تو؟ سر ایک تو میرے خیال میں 6 سال ایک بڑا عرصہ ہے، کل میرے ٹینیور کا 7واں سال شروع ہو گیا ہے، اور یہاں سے ایک محبت، ایک عقیدت ہے یہاں کے لوگوں سے بھی، تو میری سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ تعلیم اور تحقیق کی فروغ میں ہمیں سپورٹ دیں۔ یونیورسٹی آپ کی ہے، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہیں، یہ کبھی نہ سمجھے کہ VC جو ہے یا کوئی
نظام کے لیے چیلنج ہے ہمارے لیے. جو ویلیوز آپ کی ہے وہی میری ویلیوز ہے. گلگت بلتستان اور کے پی کے ایک جیسے ویلیوز ہے, شرم و حیا ہے, اخلاق ہے, ایک دوسرے کی عزت ہے, وہی ویلیوز آپ کی بھی ہے. تو مجھے اس جگہ پہ رانا صاحب ایک لمحہ بھی کام کرنے میں دقت نہیں ہوئی. میری گزارش ان تمام سیاسی, مذہبی, معاشرتی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے سپورٹرز ہیں, ان سے ایک گزارش ہے کہ تنقید کرنا آپ کا حق ہے. بالکل ہم سوشل میڈیا کو بھی کہ ہم سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ہم آپ سے معافی بھی مانگیں گے, لیکن اس یونیورسٹی کو یا یہاں کے بچوں کو یا ان کو یہ ڈرانا کہ شاید وہاں پہ کوئی بڑا غلط کام ہو رہا ہے, ہمیں سپورٹ کرے. یہ بچے جو اس وقت وائلیشن کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں, ان کو بھی ہم ہدایت کا رستہ دکھائیں گے, اللہ دکھائے گا, لیکن ان کی پشت پناہی کر کے یہ میسج نہ دے کہ جی یہاں پہ ہم غنڈہ گردی اور بدماشی. میں ایک بات یہاں بار بار میں نے باہر بھی بات کی, جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے, جو جی بی کا اسٹوڈنٹ ہے, فینٹاسٹک. 4 چیزیں 3 چیزیں اس بچے میں ہے. سب سے بڑا ادب. ابھی میں 3 گھنٹے کی کلاس پڑھا کے رانا صاحب جو جرت کسی کی ہوئی ہو کہ کسی نے کہا ہو کہ نہیں پڑھتے, مجھ سے کلاس میں پہلے آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ محنتی ہے, ان کو احساس ہے کہ ہمیں بہت زیادہ محنت اور مقابلہ کرنا ہوگا, لہٰذا ان بچوں پہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اس وقت 4000 بچوں کے لیے اسکالرشپ دے رہا ہوں. اٹس ناٹ اے ویری اسمال. میں ایک بندے کے گھر پہ جاتا ہوں ان کے لیے. تو میری ان سب بچوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے, پڑھے. یہ ایک وقت ہے, اگر انہوں نے پڑھ لیا, ایک دوسرے کا احترام کرے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرے, پڑھے. میری اس وائس چانسلر یہ کوشش ہے کہ میں جتنے بھی وسائل, اور آپ نے دیکھا میرے ٹینور میں جو میں نے کام کیے ہیں سب کے سامنے, یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے کتنے کام کیے, انفراسٹرکچر, ان کی اسکالرشپ. تو ان سب سے یہ گزارش ہے ان کے والدین سے کہ یونیورسٹی کو اون کرے, محنت کرے. آپ کا وی سی, آپ کا والد, آپ کا بڑا بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ اس عزم میں کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ عطاء اللہ شاہ صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, گفتگو کی. ناظرین, آج کے مذاکرہ میں ہم نے بات کی وائس چانسلر قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی عطاء اللہ شاہ صاحب سے, اور بہت سارے جو سوالات تھے ان کے ہم نے جواب ان سے لیے. آپ نے گفتگو سنی ہوگی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نہیں ہے.